لوگ کہتے ہیں نا، میں بولتا بھی ہوں یہ 2 نمبر کی پیری ویری کے لیے بولتا بھی ہوں میں، لوگ کہتے ہیں پیروں کے خلاف بھی بولتے ہیں، مولویوں کے خلاف بھی، مولویوں کے خلاف نہیں بولتا میں، علماء کی عزت کرتا ہوں میں، کیونکہ میں علماء میں شامل تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، لیکن میں نے بھی اسی دنیا کے ساتھ میرا بھی تعلق رہا ہے اور میں نے بھی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، تو میں توہین نہیں کرتا، میں ہر اس 2 نمبر پر بولتا ہوں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے دنیا دار ہو، چاہے کوئی آدمی ہو۔ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو 1 نمبر کی چیز تلاش کرتے ہیں، اور اگر 2 نمبر کی چیز آپ کو مل جائے میں آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ آپ لوگ جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں جناب پیر صاحب یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ بازار جب جاتے ہیں تو اگر بھولے سے بدقسمتی سے دکاندار نے یہ شامت آئی ہوئے تھے، یہ آپ جیسے ذہین فہیم آدمی کو 2 نمبر کا سودا دے دے، قیمت 1 نمبر کی لے لے، اور آپ کو لینے کے کچھ دیر بعد پتہ چل جائے کہ یہ 2 نمبر ہے، آپ اس کا کیا حشر کریں گے؟ بولے پولیس کو اطلاع دیں گے اگر اس نے پیسے اور سودا واپس نہ کیا تو پولیس کو اطلاع کریں گے، ورنہ شور مچائیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دکھاتا 1 نمبر ہے 2 نمبر۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس دکان پر نہ جاؤ، یہ 2 نمبر دکھاتا ہے، دیتا 2 نمبر ہے، دکھاتا 1 نمبر ہے۔ میں بھی تو یہی کرتا ہوں اگر کبھی کبھی، ہیں جی، تو میں بھی یہی کرتا ہوں نا کہ یہ 1 نمبر دکھاتے ہیں، خود کو ظاہر کرتے ہیں، سودا ان کے پاس 2 نمبر ہے۔ کیوں؟ آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے، اس لیے آپ شور مچاتے ہیں، آئے کہ میں 50,000 کا سامان لے گیا یار، سارا 2 نمبر سامان نکلا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں مر گیا۔ آپ پیسے کی وجہ سے پیٹتے ہیں۔ پیسہ عقیدہ نہیں ہے، پیسہ ایمان نہیں ہے۔ آپ پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہو تو اور بات ہے، جو اہل معرفت ہیں جن کی نگاہیں ہیں وہ پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت، قرآن مجید کی تعلیمات، عقیدہ، نظریات، یہ ایمان کی اصل ہیں اور انسان کی پہچان ہے۔ تو اگر آپ پیسے کی وجہ سے شور مچا کر ساری دنیا کو بتاتے ہیں، اخباروں میں دیتے ہیں کہ فلاں دکان سے سودا نہ لینا، یہ 1 نمبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے، بار تختی اس نے لگائی ہے 1 نمبر کی، اصلی بنتا ہے، اصلی ہے نہیں۔ میں بھی ان لوگوں کو کہتا ہوں جنہوں نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں اصلیوں کی، لیکن اصلی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ سودے کو دیکھ کر، یا آپ خود سمجھتے نہیں کہ سودا کیا ہے، سودا کھوٹا کیا ہوتا ہے اور کھرا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ بڑے بدھو ہیں۔ آپ کو سودے کا دکاندار کہے گا کہ یہیں سے دیکھ لیتا نا، دکان پر لے گیا تو یہیں دیکھ کر لیتا نا۔ بدھو آدمی، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے۔ اب پولیس لے کر آیا، لوگوں کو بتا رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اگر میں 2 نمبر تھا تو یہیں پکڑتا اور ثابت کرتا 2 نمبر، سودے کا 2 نمبر ہونا ثابت بھی کرتا۔ اگر گاہک میں اتنی قابلیت ہو کہ وہ سودے کو 2 نمبر ثابت کرے اور دکاندار کو ماننا پڑے کہ یہ 2 نمبر ہے، تو وہ دکاندار بھی اس کی عظمت کو سلام کرے گا کہ واقعی تو خریدار ایسا ہے کہ آج تک میں نے ایسا خریدار نہیں دیکھا کہ جس نے دکاندار کو جھوٹا کر دیا۔ میں جناب جن دکانداروں کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں یا کہتا ہوں، میں ان کا جھوٹ بھی پکڑ سکتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر جرا کر سکتا ہوں، ان کی گرفت کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔
سمجھ آئی؟ تو قرآن و سنت میرے پاس ایک ایسا معیار ہے، ایسا میٹر ہے، قرآن مجید کی آیات اور سنت رسول علی صاحب الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کا طرز عمل، یہ ایسا ہمارے پاس معیار ہے کہ ہم اس کے سامنے چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی دنیا دار ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کے سامنے پیش کریں گے۔ جو اس معیار پر پورا اترا وہ 1 نمبر، ورنہ وہ سب 2 نمبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بات میں کہتا ہوں۔ اب مجھ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو آپ لوگوں پر اعتراض نہیں کرتے، خود بھی جاتے ہیں وہ دکانوں کے پر سودا لینے کے لیے تو 1 نمبر 2 نمبر کو دیکھتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں جناب؟ بڑے بڑے نقل شروع ہو گئی ہے، اصل کی نقل ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں جناب، سنیے توجہ سے، کہ جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ صوفیاء میں ان لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دکانداری ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں ایک خانقاہ کا فرد ہوں، میں اپنی خانقاہ کو بچانا چاہتا ہوں، یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جو اپنی سمجھ ہے اس کے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے ہی غلط، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کی نقل آپ کو مل رہی ہے، نقل مل رہی ہے نا بھائی؟ بولے تو صحیح نا، آپ بالکل گنگے ہو گئے۔ نقل مل رہی ہے نا؟ تو نقل اس کی ہوتی ہے جس کی اصل ہو۔ نقل اس کی ہوتی ہے، آپ فوٹو سٹیٹ کراتے ہیں اپنے شناختی کارڈ کی تو اصل آپ کے پاس ہوتی ہے تو نقل کرواتے ہیں۔ جب اصل ہی نہیں ہے تو نقل کہاں سے کرائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صوفیوں کا یہ جتنا کھاتا ہے درگاہوں کا، یہ جھوٹ فراڈ نقل نہیں ہے، اس کی اصل ہے، اصل ہے، اصل ہے، اصل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج وہ ہم اصل گم کر بیٹھے اور ہم نے نقل بھی مطابق اصل نہیں بنا سکے، نقل بھی مطابق اصل، کیونکہ جو شناختی کارڈ اصل کے مطابق ہو وہ چل جاتا ہے، جس میں دھبے ہو جائیں، چہرہ پہ سیاہی آ جائے، خطوط اس کے نقش جو ہیں وہ دھیمے ہو جائیں، بس ایک ایر جا نظر آوے تے پتہ نہ لگے بندہ کون ہے، مشکوک ہو جاتا ہے وہ شناختی کارڈ کا فوٹو سٹیٹ بھی۔ ہم نے فوٹو سٹیٹ تو بنا لیے لیکن وہ بھی مشکوک ہو گئے، کیوں کہ اس پر دنیا کے دھبے پڑ گئے، دنیا کے دھبے پڑ گئے، ہوس کی گرد و غبار نے چہروں کو بند کر دیا، ان کی اصلی چمک غائب ہو گئی، چہرے پہچانے نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ چہرہ کیسا ہے، حالانکہ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، آدمی بظاہر چلا گیا، لیکن میرے علی کے چہرے کو آج بھی اگر ان کا فوٹو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اذا ذکر اللہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یار تیرا چہرہ کیسا ہے؟ تیرے چہرے میں وہ تابانی نہیں ہے، وہ کشش نہیں ہے، وہ نورانیت نہیں ہے، وہ جاذبیت نہیں ہے، دل کھنچتا نہیں ہے لوگوں کا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو میرے علی میں قصور نہیں ہے، مجھ میں قصور ہو سکتا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو اصل میں نہیں ہے، نقل میں ہے، اور جو نقل اصل کے مطابق ہو وہ بھی کام چلاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور جو نقل اصل کے مطابق ہو، ہاں اس کو بھی لوگ قبول کرتے ہیں، دفتروں میں وہ فوٹو سٹیٹ قبول ہوتا ہے کیونکہ مطابق اصل ہے۔ تو مطابق چلو نقل بھی ہو لیکن کم از کم مطابق اصل تو ہو نا، اگر اصل نہیں ہے تو مطابق اصل ہو۔ تو صحابہ کرام
جناب رسالت مآب کے دور کی جھلک ہے. اس آفتاب کے غروب ہونے کے بعد جو شفق ہوتی ہے، سرخی ہے، سرخی ہوتی ہے نا، تو سرخی کیا ہوتی ہے؟ آفتاب کے غروب ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور یہ کہ ڈوب تو چکا ہے، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، لیکن ڈوبتے ڈوبتے بھی اپنی روشنی اس نے گم نہیں کی. کافی دیر تک تمہیں گھروں تک پہنچا دے گا. چنانچہ شام ہو جاتی ہے تو بڑی دیر تک، آدھے پونے گھنٹے تک روشنی کے آثار رہتے ہیں، اور انسان دور دراز کا سفر بھی طے کر کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، حالانکہ غروب آفتاب ہو چکا ہوتا ہے. تو جی مجھے شعر یاد ہے اس پر، لیکن میں شعر کے لیے تقریر نہیں کر رہا، میرے پاس ہزاروں شعر ہیں. ہاں، یہ ایسی بات نہیں. وہ اس نے کہا تھا، ایک منٹ، یہ مجھے یاد دلا رہا ہے، یہ میرے خطاب سے ہی سن کر وہ یاد دلا رہے ہیں. تو وہ کسی نے کہا تھا، اچھا شعر تھا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کی روشنی بعد میں کافی دیر تک رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ادرمن در تک کو سورج ڈب ونا تے کافی دیر تک اس نے لائٹ جیڑی ہے رہنی. یہ بات ٹھیک ہے، پنجابی میں بولنی چاہیے، پر لوگ پھر ایک اس طرح باہر ونین، پھر لوگ آنے جی اردو اساں پنجابی سمجھ. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن روشنی اس کی بات تک رہتی ہے بڑی دیر تک. اس میں انسان، سورج جو ہے وہ ہدایت کا ایک منبع ہے، آپ کو راستہ دکھاتا ہے. تو ڈوبنے کے بعد بھی کافی دیر تک ہدایت آپ پا سکتے ہیں. اگر آپ گھر جانا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آفتاب رسالت کے غروب ہونے کے بعد، اوجھل ہونے کے بعد، اوجھل ہونے کے بعد، یہ نہیں ہے کہ غروب ہو گیا معاذ اللہ، وہ پھر سامنے آئے گا. یہ رات ہے نا، تو صبح پھر اگلے دن آئے گا. تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو آفتاب رسالت کے، یوں سمجھیے کہ میں مثال دے رہا ہوں، آفتاب رسالت کے اوجھل ہو جانے سے، نظر سے غائب ہونے کے بعد، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تین دور، آپ کی صدی، آپ کے ساتھ متصل صدی، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ ساری صدیوں سے بہتر صدیاں ہیں، سرکار نے فرمایا. تو یہ جتنی صدیاں ہیں نا آپ کے بعد، یہ اس کو آپ سمجھے شفق ہے. اس آفتاب کے غروب ہونے کے بعد یہ شفق کا کام کر رہی ہیں. تابعین کا دور، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، فقہا کا، اور علماء امت جو ہے 300-400 سال 500 سال تک، یہ شفق ہے. حضور کے آفتاب نبوت جو آپ کا بظاہر غروب ہوا، اس کے بعد یہ علم اور فضل اور کمالات کی وہ شفق ہے جو قیامت تک کے مسافر کو کام آئے گی. بھائی جتنی بڑی شفق ہے اتنا ہی اس کا ٹائم ہوتا ہے نا. ہاں، تو یہ شفق وہ ہے جو قیامت تک کے مسافر کو اپنے منزل تک پہنچا دے گی.